أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں عمدۃ الاحکام کے ساتھ۔ عمدۃ الاحکام کا تعارف کیا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ کتاب ہے جس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث جمع کی گئی ہیں، یعنی کہ اس میں ترمذی شریف کی، ابو داؤد کی، نسائی کی، ابن ماجہ وغیرہ کی احادیث نہیں ملیں گی، صرف صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہ احادیث جو دونوں کتابوں میں ہیں، یعنی کہ وہ حدیث بھی نہیں ملے گی جو صرف بخاری میں آئی ہے اور مسلم میں نہیں آئی، وہ حدیث بھی نہیں ملے گی جو صرف مسلم میں آئی ہے اور وہ حدیث ملے گی دونوں میں آئی ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ بخاری مسلم کی بھی سب احادیث نہیں، بلکہ وہ احادیث جن کا تعلق کس چیز سے ہے، احکام و مسائل سے۔ مثال کے طور پہ تفسیر سے تعلق رکھنے والی احادیث آپ کو یہاں نہیں ملیں گی، عقیدہ سے تعلق رکھنے والی احادیث یہاں پہ آپ کو نہیں ملیں گی، آپ کے مغازی، آپ کے غزوات، فتن اور اس قسم کی دیگر جو موضوعات ہیں ان کے بارے میں احادیث یہاں پہ نہیں ملیں گی، صرف احکام و مسائل کی احادیث جن کو ہمارے آسان اردو میں کیا کہہ دیتے ہیں، مسئلے بیان کرنا۔ تو آج ہم جو حدیث پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نمبر ہے، اس ایڈیشن میں جو میرے پاس ہے، 307 اور یہ کتاب ہے کتاب النکاح۔ اور جو موضوع آج پڑھیں گے ہم، اس موضوع کا تعلق ہے کہ بیویوں کے ساتھ رہن سہن، بیویوں کے ساتھ زندگی کیسی گزاری جائے گی۔ تو پڑھتے ہیں آج کے درس کی پہلی حدیث، اس کے راوی ہیں انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے 10 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا کی ہے، خدمت کی ہے۔ کہتے ہیں کہ من السنتی، سنت طریقہ ہے، سنت میں سے ہے، یعنی کہ اللہ کے نبی کی سنت، اللہ کے نبی کا بتایا ہوا طریقہ۔ کیا ہے سنت میں سے؟ کہ اذا تزوج البکر علی الثیب، کہ جب کوئی شادی کرے کسی کنواری لڑکی سے شوہر دیدہ بیوی کی موجودگی میں، یعنی کہ پہلی بیوی اس کے پاس موجود ہے، اور یہ پہلی بیوی وہ ہے جس سے اس نے تب شادی کی تھی جب اس کو طلاق ہوئی تھی، یا وہ کسی کی بیوہ بنی تھی، یعنی کہ اس کی پہلی بیگم کی پہلے بھی کوئی شادی تھی، تو اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ شوہر دیدہ، جس نے پہلے بھی کوئی شوہر دیکھا ہوا ہے، اور اس کو عربی میں کہتے ہیں سیب۔ تو اگر کوئی شادی کرے کسی کنواری لڑکی سے شوہر دیدہ بیوی کی موجودگی میں، تو اقام عندہا، قیام کرے گا اس کنواری لڑکی کے پاس 7 راتیں۔ وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبُ، اور جب کوئی شادی کرے شوہر دیدہ لڑکی سے، یعنی کہ اس لڑکی سے جس کی پہلے شادی ہوئی تھی، بیوہ ہو گئی یا طلاق ہو گئی، اب یہ شادی کر رہا ہے، تو جب کوئی شادی کرے سیب سے، شوہر دیدہ سے، اقام عندہا، قیام کرے گا اس کے پاس 3 کتنی راتیں؟ 3 راتیں، ثم قسمہ، پھر آئندہ جو راتیں آئیں گی انہیں کیا کرے گا؟ ان میں تقسیم کرے گا، باریاں لگا لے گا۔ قال ابو قلابہ، اس حدیث کے راوی ہیں ابو قلابہ، یعنی کہ ابو قلابہ وہ راوی ہیں جنہوں نے یہ حدیث لی ہے انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ان کا نام ہے عبداللہ بن زید الجرمی۔ یہ کہتے ہیں ملوشے، تو اگر میں چاہوں، لقلت، تو یقیناً میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان انسن، کہ بے شک انس رضی اللہ عنہ نے رفعہ، اس حدیث کو منسوب کیا تھا الی النبی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف۔
یہ جو آخری الفاظ ہیں ابو قلابہ کی، ذرا پہلے ان کے اوپر غور کر لیں۔ ابو قلابہ کہہ رہے ہیں کہ میں چاہوں تو میں یہ حدیث اس انداز سے بیان کر سکتا ہوں کہ انس ابن مالک نے کہا کہ اللہ کے رسول کی یہ سنت تھی، اللہ کے رسول کا یہ طریقہ تھا، اللہ کے رسول کا یہ فرمان تھا، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے رسول، انس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا یا یہ عمل کیا، لیکن میں یہ الفاظ نہیں کہوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ انس نے یہ الفاظ نہیں کہے تھے رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ من السنتی، سنت طریقہ یہ ہے، تو میں گڑبڑ نہیں کروں گا، میں اس میں تبدیلی نہیں کروں گا، حالانکہ میں تبدیلی کروں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ سنت طریقہ، جب صحابی کہیں کہ سنت طریقہ یہ ہے تو سنت کس کی مراد ہے؟ اللہ کے نبی کی سنت مراد ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو کہتے ہیں کہ اگر میں الفاظ تبدیل کر دوں اور میں کہہ دوں کہ انس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا یہ طریقہ یہ ہے، اللہ کے نبی کا فرمان یہ ہے، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوگی، کوئی جرم نہیں ہوگا، کوئی گناہ نہیں ہوگا، کوئی جھوٹ نہیں ہوگا۔ میں یہ کہوں تو یہ جھوٹ نہیں ہوگا، لیکن میں نہیں کہوں گا، میں وہی الفاظ کہوں گا جو انہوں نے کہے تھے۔ کیا کہے تھے؟ من السنتی، کہ سنت طریقہ یہ ہے۔ اور صحابی جب کہے سنت طریقہ یہ ہے تو سنت کس کی ہوتی ہے مراد؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام، تابعین، محدثین احادیث بیان کرنے میں کتنی احتیاط کرتے تھے، کمی بیشی نہیں کرتے تھے۔ اس حدیث کے تعلق سے مزید گفتگو کرنے سے پہلے میں علماء کرام کا اختلاف اس مسئلے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلا قول یہ ہے کہ 3 دن یا 7 دن باری میں شمار نہیں ہوں گے۔ 3 دن باری میں شمار، یعنی کہ اگر بیوی وہ ہے جو سیب ہے، شور دیدہ ہے، اور آپ نے اب اس سے شادی کی ہے، تو شادی کے فوراً بعد مسلسل کتنی راتیں آپ اس کے پاس گزاریں گے؟ 3۔ اور اگر آپ کی بیوی جو نئی ابھی آئی ہے، بیوی نمبر 2 یا 3 یا 4، یہ کیا ہے؟ کنواری ہے، تو آپ شادی کے فوراً بعد مسلسل کتنی راتیں اس کے پاس رہیں گے؟ 7 راتیں۔ تو پہلا قول یہ ہے کہ یہ 3 دن یا 7 دن، یہ 3 راتیں یا 7 راتیں باری میں شمار نہیں ہوں گی، یہ باری میں شمار، پھر باری اس کے بعد مقرر ہوگی۔ باری یعنی کہ شادی کے فوراً بعد آپ نے اپنی نئی بیگم کے پاس 3 راتیں گزاری ہیں، کیونکہ وہ کیا ہے؟ سیب ہے، شور دیدہ ہے۔ کیا آپ کی پرانی بیویاں کہہ سکتی ہیں کہ اب ہمارے پاس بھی 3 راتیں گزاریں؟ نہیں، وہ نہیں کہہ سکتی۔ یہ 3 راتیں اس پہلی بیوی کے ساتھ خاص تھیں، جب یہ 3 راتیں گزر جائیں گی اب اس کے بعد باری مقرر ہوگی، 1 رات یا 2 راتیں یا 3 راتیں، اب باری مقرر ہوگی۔ وہ جو پہلی 3 راتیں ہیں وہ باری کا حصہ نہیں ہوں گی۔ اور اگر آپ کی بیوی ہے کنواری، تو آپ نے اس کے پاس کتنی راتیں گزاری ہیں شادی کے فوراً بعد؟ 7۔ تو کیا آپ کی پرانی بیویاں کہہ سکتی ہیں کہ اب ہمارے پاس بھی 7 راتیں گزاریں؟ نہیں، کیونکہ یہ 7 راتیں، یہ 3 راتیں باری کا حصہ نہیں ہے، باری اس کے بعد مقرر ہوگی۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارا دین کتنا پیارا دین ہے، کتنی باتوں کا خیال رکھا ہے، بیویوں کے حقوق کا خیال رکھا ہے، ان میں عدل و انصاف کا خیال رکھا ہے۔ شریعت نہیں چاہتی کسی کے ساتھ ظلم ہو، کسی کے ساتھ زیادتی ہو، اور شریعت اگر یہ اصول نہ بتاتی تو شاید لڑائیاں ہوتی، اور خود خامند کو بھی عقل نہ آتی کہ میں کیا کروں۔ یہ جو نئی بیگم ہے اس کو کتنی اہمیت دینی ہے، خود خامند کو بھی یہ بات سمجھ میں نہ آتی۔ شریعت نے اصول مقرر کر کے لڑائی ختم کر دی۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں ہر بیوی سے بھی میں کیا کروں، جو بھی ہے یہ دین کی طرف سے ہے، یہ شریعت کی طرف سے ہے، اس کے اوپر مجھے بھی راضی رہنا ہوگا، آپ کو بھی راضی رہنا ہوگا۔ تو بہرحال پہلا قول یہ تھا کہ یہ 3 راتیں یا 7 راتیں یہ باری میں شمار نہیں ہوں گی۔ یہ کس کا قول ہے؟
امام مالک کا، امام شافی کا، امام احمد کا، امام اسحاق بن راہویہ کا، اور آپ کہہ سکتے ہیں اسانی کے لحاظ سے جمہور کا۔ اچھا، یہ تین امام وہ تین امام ہیں جن کو پرانے علماء کیا کہتے تھے؟ اصحاب حدیث۔ بولیے کیا کہتے تھے؟ حدیث والے، یعنی کہ حدیث کو رائے پہ ترجیح دینے والے، حدیث کو اپنی رائے، اپنی عقل قیاس سے زیادہ اہمیت دینے والے، امام مالک، امام شافی، امام احمد۔ اچھا، اب دوسرا قول کیا ہے کہ پہلے دن سے ہی باری شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ اس بیوی کے پاس 3 راتیں گزارتے ہیں تو آئندہ بیویوں کے پاس بھی 3 راتیں گزاری جائیں گی، تو کیا اہمیت ہوئی اس نئی بیوی گزاری کی؟ کوئی اہمیت ہوئی اس کی؟ اور اگر یہ کماری ہے اور آپ اس کے پاس 7 راتیں گزار رہے ہیں تو پہلی بیویوں کے پاس بھی 7 راتیں گزاریں گے، کسی کو کوئی زائد دن نہیں ملے گا۔ یہ موقف ہے احناف کا، اور احناف کو اصحاب حدیث کے مقابلے میں کیا کہتے ہیں؟ اصحاب رائے۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ رائے، یعنی کہ رائے کو، عقل کو، قیاس کو زیادہ اہمیت دینے والی۔ اب دیکھیں نا، یہاں پہ بھی انہوں نے اہمیت کس کو دی ہے؟ رائے کو۔ اب راجح قول کون سا ہے؟ ان 2 اقوال میں سے درست قول کون سا ہے؟ پہلے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر معاملہ واضح ہو جائے گا۔ یہ حدیث عمدۃ الاحکام کے مؤلف نے ذکر نہیں کی، یہ میں ذکر کر رہا ہوں مسلم شریف سے لے کر۔ کہاں سے لے کر؟ مسلم شریف سے لے کر۔ ابو بکر بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سیدہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی، یہ کماری تھیں کہ بیوہ تھیں؟ بیوہ تھیں، اور آپ نے ان کے پاس کتنی راتیں گزار لی؟ 3۔ اب آپ جانے لگے باقی بیگمات کی طرف، تو انہوں نے نبی علیہ السلام کی چادر پکڑ لی، نہیں دل چاہتا تھا کہ اللہ کے رسول ان کو چھوڑ کے جائیں۔ تو آپ نے کہا لیس بکی علی اہلک ہوان، ام سلمہ کے بعد یاد رکھنا، تو اپنے خامند کی نگاہوں میں حقیر نہیں ہے، تیرا خامند تیری بڑی عزت کرنے والا ہے، تجھے احترام دینے والا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ تو میری نگاہوں میں بے قدر ہے، بے قیمت ہے، نہیں 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 نہیں، تیرا بڑا مقام و مرتبہ ہے میری نگاہوں میں۔ لیکن اصول یہ ہے کہ ان شئتی سبات عندکی، اگر تو چاہتی ہے کہ میں تیرے پاس 7 راتیں گزاروں تو میں گزار سکتا ہوں، لیکن پھر باقی بیویوں کو بھی 7 راتیں ملیں گی۔ تو یہ احناف کی تائید ہو رہی ہے کہ اصحاب حدیث کی؟ کیسے؟ ہاں جی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ چونکہ ام سلمہ سیب ہیں، شور دیدہ ہیں، بیوہ ہیں، ان کا حق بنتا ہے 3 راتیں۔ اگر 3 راتیں لیں گی تو باقی بیویوں کو 3 راتیں نہیں ملیں گی، ان کی 3 راتوں کے بعد نئی باری شروع ہو جائے گی، 1 رات کی باری، یا 2 رات کی، یا 3 رات کی، جو بھی سسٹم چلے گا۔ لیکن اگر یہ اپنے حق سے زیادہ لیتی ہیں، کتنی؟ 7 راتیں، تو پھر وہ 3 کا بھی حق گیا، پھر 7 کی باری شروع ہو جائے گی۔ تو آپ نے کہا اگر تم چاہو کہ میں تمہارے پاس 7 راتیں گزاروں تو پھر ان کو بھی 7 راتیں ملیں گی، وَإِن شِئْتِ، اور اگر چاہو تو سلستو، تو میں 3 راتیں تمہارے پاس رہوں گا، رہ چکا ہوں، ثم درتو، پھر میں باری باری ہر بیوی کے پاس جاؤں گا۔ قالت، تو انہوں نے کہا سلس، پھر 3 کا سسٹم ٹھیک ہے، پھر 3 کا سسٹم۔ سوال یہ ہے کہ سیدہ نے، ہماری ماں نے 3 راتوں والا سسٹم کیوں قبول کیا، 7 راتوں والا سسٹم کیوں نہیں قبول کیا؟ حالانکہ نئی شادی ہوئی تھی، کہتی 7 راتیں مسلسل اللہ کے رسول کے ساتھ رہنے کا موقع ملے گا، اور کیا چاہیے؟ لیکن انہوں نے 3 والے
سسٹم کو ترجیح کیوں دی؟ کیونکہ 3 راتیں فری میں مل رہی تھی. 3 راتیں، یعنی کہ 3 راتیں تو ان کی ہیں، اس کے بعد باری شروع ہو جائے گی. اور اگر وہ 7 راتیں لیتی تو 7 راتیں ان کا حق نہیں بنتا، تو پھر ہر بیوی کو 7 راتیں ملیں گی، پھر نمبر بڑی دور آئے گا. تو اس سے پتا چلا کہ اصحاب حدیث کا، جمہور علماء کرام کا، امام مالک کا، امام شافعی کا، امام احمد کا موقف جو ہے وہ راجح ہے، وہ درست ہے کہ یہ نئی شادی ہونے کی وجہ سے حق نئی شادی کی وجہ سے نئی بیوی کا حق ہے 3 راتیں یا 7 راتیں، اگر کموالی ہے تو 7 راتیں، اور اگر سیب ہے تو 3 راتیں، اور ان کو باری میں شمار نہیں کیا جائے گا. اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا، نمبر ہے 5213 5213، اور پھر دوبارہ امام بخاری نے اس کو روایت کیا، نمبر ہے 5214 5214، اور امام مسلم نے اس کو روایت کیا، نمبر ہے 1461 1461. یہ حدیث واضح ہو چکی. اب ہم منتقل ہوتے ہیں آئندہ حدیث کی طرف. اس کا نمبر ہے 308 308، اور اس حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما. انس بن مالک کی طرح یہ بھی کیا تھے؟ بچے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب حج ہوا ہے، آپ کے فوت ہونے سے 3 مہینے پہلے حج ہوا ہے، تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں اس وقت بلوغت کے قریب تھا، بالغ ہوا نہیں تھا. اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ یہ چھوٹی عمر کے تھے. تو یہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. اچھا، عبداللہ بن عباس کا کیا تعلق تھا اللہ کے رسول کے ساتھ؟ انس بن مالک کا تعلق یہ تھا کہ آپ کے خادم تھے. عبداللہ بن عباس کا کیا تعلق تھا کہ آپ کے چچا کے بیٹے تھے، ہاشمی خاندان سے تھے، آل بیت میں سے تھے. بلکہ ایک اور رشتہ داری بھی بنتی ہے اللہ کے رسول کے ساتھ علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سالی کے بیٹے تھے. آپ کی ایک وائف ہے میمونہ رضی اللہ عنہا. میمونہ اور عبداللہ بن عباس کی والدہ کیا ہیں؟ بہنیں ہیں. یہ آپس میں کیا ہیں؟ بہنیں ہیں، جن کو ام الفضل کہا جاتا ہے. تو ام الفضل میمونہ بہنیں ہیں. عبداللہ بن عباس کے ساتھ پہلا تعلق تھا ان کے والد کی طرف سے، کہ عبداللہ بن عباس اللہ کے رسول کے چچا عباس کے بیٹے ہیں. دوسرا تعلق یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس آپ کی سالی ام الفضل کے بیٹے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، لو ان احدکم اذا اراد ان یاتی اہلہ قال بسم اللہ، کہ تم میں سے کوئی جب اپنی بیگم کے پاس آنا چاہے تو اگر یہ کہہ لے بسم اللہ، کیا پڑھ لے؟ بسم اللہ. بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ، یعنی کہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں. اللہم، اے اللہ، جنبنا، ہمیں دور رکھنا، الشیطان، کس سے؟ شیطان سے. یعنی کہ اس تعلق کے دوران ہمیں شیطان سے دور رکھنا. وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور شیطان کو دور رکھنا، ما رزقتنا، اس سے جو تو ہمیں دے گا. وہ کیا؟ اولاد. اس تعلق کے نتیجے میں جو اولاد ملے گی، یا اللہ اس اولاد کو بھی شیطان سے بچائے رکھنا، دور رکھنا، شیطان کو اس سے دور رکھنا. تو فرمایا اگر کوئی یہ دعا پڑھ لے ہوگا کیا؟ فرمایا فَإِنَّهُ، پس بے شک، ان یقدر بینہما ولد، اگر ان کے مابین کوئی اولاد مقدر ہوئی، طے ہوئی، فی ذالک، اس تعلق میں، تو لم یضرہ الشیطان ابدا، شیطان اس اولاد کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. باقی باتیں تو بعد میں ذکر ہوں گی، لیکن ایک چیز دیکھیں کہ اللہ کے ذکر میں کتنی قوت اور کتنی طاقت ہے. کبھی ہم سے کہا جاتا ہے
صحیح حدیث ہے، راوی جناب علی ہیں کہ آپ قضائے حاجت کے موقع پہ، پیشاب پخانے کے موقع پہ اگر پڑھ لیں بسم اللہ تو شیطان آپ کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکے گا، حالانکہ آپ شلوار اتار کے بیٹھے ہوئے ہیں، ننگے آپ، لیکن اللہ کے ذکر میں قوت طاقت دیکھیے، شیطان آپ کی شرمگاہ کو دیکھ، کیونکہ آپ نے کیا پڑھا ہے؟ بسم اللہ۔ اور کبھی مسلم شریف کی صحیح حدیث کہ اگر آپ گھر میں داخل ہوں اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کر، شیطان آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھائیں تو شیطان کھانے میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکے گا، اور بسم اللہ پڑھ کر بیگم سے تعلق قائم کریں تو اللہ تعالیٰ شیطان کو اس دوران آپ سے دور رکھے گا، اور جو اولاد پیدا ہوگی اس تعلق کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس اولاد کو بھی شیطان سے بچا کر رکھے گا۔ یہ قوت ہے، طاقت ہے کس چیز میں؟ اللہ کے ذکر میں، بسم اللہ میں، اللہ کے ذکر میں۔ اور اس سے پتہ چلا کہ شیطانوں کو اللہ نے ٹھیک ٹھاک قوت و طاقت دے رکھی ہے، اگر ہم ان کے شر سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو اذکار کے قلعے میں بند کر لیں۔ اسی لیے اذکار اور دعاؤں کی کتاب کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ حصن المسلم، مسلمان کا قلعہ، یعنی کہ یہ وہ دعائیں ہیں، یہ وہ اذکار ہیں جو آپ کو شیطانوں کے شر سے بچاتے ہیں۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے امام بخاری نے بار بار، نمبر 1 حدیث نمبر 141 141۔ اس کے اوپر امام بخاری نے کیا باب قائم کیا، کیا مسئلہ اخذ کیا، کیا حکم نکالا اس حدیث سے؟ کہتے ہیں باب التسمیۃ علی کل حال وعند الوقاع، کہ بسم اللہ پڑھنا ہر وقت، ہر حالت میں، اور خصوصاً جماع کے موقع پہ، بیگم سے تعلق کے موقع پہ۔ یہ باب کہاں پہ آیا ہے بلا؟ وضو کی حدیث میں۔ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اس بارے میں حدیث ابو داؤد شریف میں آتی ہے، لیکن وہ امام بخاری کے معیار پہ پوری نہیں اترتی، لیکن امام بخاری چاہتے ہیں کہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے، تو امام بخاری نے اس حدیث کو بنیاد نہیں بنایا، اس حدیث کو بنیاد بنایا کہ جب میاں بیوی کے تعلق قائم ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے تو وضو سے پہلے تو بدرجہ اولا پڑھنی چاہیے۔ پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں، اور نمبر ہے 3271 3271۔ اس بار امام بخاری نے اس حدیث سے کیا مسئلہ اخذ کیا؟ کہتے ہیں باب صفت ابلیس و جنودہ، باب ہے ابلیس کے اوصاف کے بارے میں اور اس کے لشکروں کے اوصاف، عادات کے اور ان کے اعمال کے بارے میں۔ اس حدیث سے گویا کہ امام بخاری نے یہ پیغام دیا کہ شیطان کی بری عادات میں سے ایک بری عادت یہ بھی ہے کہ میاں بیوی جب تعلق قائم کرتے ہیں بسم اللہ نہ پڑھیں تو وہ بھی اس میں حصہ لینے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر اس موقع پہ بسم اللہ نہ پڑھیں تو جو اولاد ملے گی اس اولاد کو شیطان سے شدید خطرہ ہے۔ اور گویا کہ امام بخاری نے یہ بھی پیغام دے دیا ہمیں کہ شیطان، ان کا وجود ایک حقیقت ہے، یہ کوئی خیالی چیز نہیں ہے، جیسے کئی فلسفی حضرات جن کے اوپر ہم بڑا فخر کرتے ہیں، عام طور پہ فلسفی حضرات جو ہوتے ہیں عقیدے کے لحاظ سے گئے گزرے ہوتے ہیں، عقیدے کے لحاظ سے گئے گزرے ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا سارے کے سارے، لیکن زیادہ تر ایسے ہی ہوتے ہیں۔ لیکن ہم کہتے ہیں جناب بہت بڑا فلسفی تھا، بہت بڑا یہ سائنسدان تھا۔ جو ہمارے پرانے سائنسدان ہیں جن کے اوپر ہم بڑا فخر کرتے ہیں، عقیدے کے لحاظ سے بیچارے مسکین ہوتے ہیں۔ عقیدے کے لحاظ سے کیا ہوتے ہیں؟ ان میں کئی ایسے ہیں جن کا مسلمانوں میں شمار کرنا بھی ذرا مشکل ہے۔ تو بہرحال
میں کہنا کیا چاہ رہا تھا؟ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ ان لوگوں میں سے کئی ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ شیطان کوئی حقیقی مخلوق نہیں ہے، شر کی قوتوں کو شیطان کہتے ہیں، خیر کی قوتوں کو فرشتے کہتے ہیں، فرشتے بھی کوئی الگ سے کوئی مخلوق نہیں ہے۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ مثال کے طور پہ جو اچھا انسان ہو آپ اس کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ یار یہ تو فرشتہ ہے۔ اور جو برا انسان ہو آپ اس کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ یہ تو شیطان ہے۔ تو اس کا مطلب ہے الگ سے شیطانوں کا فرشتوں کا کوئی وجود، اور یہ کہنا کیا ہے؟ یہ قرآن و حدیث کا انکار ہے۔ تو امام بخاری نے باقاعدہ باب قائم کیا کہ ابلیس اور اس کے چیلے، اس کی اولاد ایک حقیقت ہے، باقاعدہ ایک مخلوق ہے، ان کے اعمال قرآن و حدیث میں بتا دیے گئے ہیں، جیسے فرشتے ایک حقیقت ہیں اور ان کے اعمال بھی بتا دیے گئے۔ پھر امام بخاری ایک اور حدیث میں ایک اور جگہ یہ حدیث لے کر آئے 3283 3283، اور وہاں پہ بھی یہی باب ہے کہ ابلیس کے اوصاف اور اس کے لشکروں کے اوصاف۔ پھر امام بخاری لے کر آئے حدیث نمبر 5165 5165، اور اب باب قائم کیا ہے، باب ما یقول الرجل اذا اتى اہلہ، جب انسان اپنی وائف کے پاس آئے تعلق قائم کرنے کے لیے تو کیا پڑھے، کون سی دعا پڑھے۔ اور پھر دوبارہ امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے، نمبر ہے 6388 6388، اور ادھر بھی یہی باب ہے۔ پھر امام بخاری ایک دفعہ پھر اس حدیث کو لے کر آئے 7396 7396، اور اس بار باب کیا قائم کیا ہے؟ باب السؤال باسماء اللہ والاستعاذۃ بہا، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اے رزاق، تو رزاق ہے، مجھے رزق دے۔ اے اللہ تیرا نام ہے رحمان و رحیم، میرے اوپر رحم فرما۔ یا اللہ تیرا نام ہے تواب، تجھے تیرے نام تواب کا واسطہ ہے، میری توبہ قبول فرما۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام لے کے اللہ سے مانگنا چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، علماء کرام جاگ رہے ہیں کہ سو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھ سے مانگو، مجھ سے دعائیں کرو میرے ناموں کے وسیلے اور واسطے سے۔ اسی طرح اللہ کے ناموں کے ذریعے اللہ سے پناہ لینی چاہیے۔ اللہ سے پناہ مانگیں کیا لے کر؟ اللہ کے نام استعمال کر کے، اللہ کے ناموں کو وسیلہ بنا کر۔ تو امام بخاری نے یہ مسئلہ اس حدیث سے ثابت کیا ہے، کیونکہ اس کے شروع میں کیا؟ بسم اللہ، بسم اللہ، گویا کہ آپ اللہ کا نام اللہ لے کر اللہ سے، اللہ کے نام اللہ کو وسیلہ بنا کر اللہ سے مانگ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں۔ کیا سوال کر رہے ہیں؟ کہ یا اللہ میری مدد کرنا، یعنی کہ شیطان ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اب آتے ہیں اس حدیث کے مسائل، مختلف مسائل کی طرف۔ ایک مسئلہ یہ ہوگا کہ جماع سے پہلے لڑکا اور لڑکی دونوں کو چاہیے کہ یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان جنب الشیطان ما رزقتنا۔ اور پھر یہ کہ اگر وہ یہ دعا پڑھیں گے تو چونکہ آپ نے دعا کے شروع میں کیا کہا؟ بسم اللہ، تو اللہ کے نام کی یہ برکت ہے، اللہ کے نام میں یہ قوت و طاقت ہے کہ شیطان آپ کی اولاد کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ کون سا نقصان نہیں پہنچا سکے گا؟ اس نقصان سے کیا مراد ہے؟ کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھے گا، اور شیطان کے گمراہ کرنے کے عمل سے اللہ تعالیٰ اس بندے کی، اس بچے کی حفاظت فرمائے گا، مدد فرمائے گا۔ کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر قسم کا نقصان، کہ ایسے بچے کو شیطان کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکے گا، نہ دینی نہ جسمانی، نہ دینی نہ دنیاوی۔
اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ شیطان اس بچے کو جسمانی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. کون سا نقصان؟ جسمانی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. بہرحال اس نقصان کی وضاحت میں علماء کرام کا اختلاف موجود ہے. ایک قول یہ بھی ہے کہ بڑا نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یعنی کہ اس بچے کو کافر نہیں بنا سکے گا. گناہ تو ممکن ہے کہ ہو جائیں، لیکن اتنا بڑا نقصان اس کو پہنچا دے، اتنا اس کا تسلط اس کے اوپر ہو جائے، غلبہ ہو جائے، اس کو کافر بنا دے، ایسا نہیں ہو سکے گا. یہاں پہ ایک مسئلہ بیان کر دینا مناسب ہوگا، جو مسئلہ بیان کیا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، کہ جب عورت کی شادی ہو جائے تو پھر اس کے اوپر کنٹرول اس کے خامند کا ہوگا، نہ کہ والدین کا. خامند کی اطاعت اس پہ واجب ہوگی. خامند اس عورت کو والد جو ہے اس اپنی بیٹی کو جس کی شادی کر چکا ہے، اس کے خامند کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے نکال کے کہیں لے جا نہیں سکتا. ٹھیک ہوگا شیخ صاحب؟ اور اگر وہ لے جانا چاہے تو پھر اس کو اس کے خامند سے اجازت لینا ہوگی. اور اگر خامند اپنی وائف کو ایک شہر سے دوسرے شہر لے جانا چاہے اور اس کے حقوق ادا کر رہا ہو، اس کے حقوق، رہائش، کھانا پینا، سارے حقوق ادا کر رہا ہو، اور باپ منع کر دے اپنی بیٹی کو کہ تو نہیں جا سکتی، تو بیوی پہ واجب ہے کہ اس معاملے میں کس کی بات مانے؟ شوہر کی بات مانے. اور والدین اس صورتحال میں ظالم کہلائیں گے، ان کی یہ بات نہیں مانی جائے گی، الا یہ کہ نکاح کے موقع پہ شرط رکھی گئی ہو کہ آپ ہماری بیٹی کو اسی شہر میں رکھیں گے جہاں پہ شادی ہو رہی ہے، یہاں سے کسی اور کنٹری میں، کسی اور ملک میں، کسی اور شہر میں لے کر نہیں جائیں گے، اور آپ نے شرط قبول کی تھی تو پھر آپ کو لے جانے کی اجازت نہیں ہے. تب لڑکی ضد کر سکتی ہے کہ ہمارا معاہدہ ہوا تھا، معاہدے کی پاسداری کریں آپ. اب ہم شفٹ ہونے لگے ہیں اگلی حدیث کی طرف. اس حدیث کا نمبر ہے 309 اور راوی ہے عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایاکم والدخول علی النساء، عورتوں کے پاس جانے سے اجتناب کرو. بڑا شوق رہتا ہے لڑکوں کو کہاں جانے کا؟ جہاں عورتیں بیٹھی ہوں، کزنیں بیٹھی ہوں، چچا کی بیٹی بیٹھی ہو، ماموں کی بیٹی بیٹھی ہو، پھپھو کی بیٹی بیٹھی ہو. لیکن اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں علیہ السلام؟ ایاکم، بچو اس سے، عورتوں کے پاس جانے سے بچو. فقال رجل من الانصار، انصاریوں میں سے ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، افرأیت الحموا، دیور کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ الحموا یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے عورت کے وہ رشتہ دار جو خامند کی طرف سے ہیں، عورت کے مرد رشتہ دار جو خامند کی طرف سے ہیں، ان کے خامند کا بھائی، خامند کا بھتیجا، خامند کا بھانجا، خامند کا چچا، خامند کا ماموں، یہ سب کیا ہے؟ الحمو. ٹھیک ہو گیا؟ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ان مردوں کے بارے میں کیا خیال ہے جو خامند کے رشتہ دار ہیں، خامند کا بھائی وغیرہ؟ قال الحمو الموت، خامند کی طرف سے جو مرد ہیں یہ عورت کے لیے موت کی حیثیت رکھتے ہیں. کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ موت کی حیثیت رکھتے ہیں. کیا معنی ہے اس کا؟ آگے چل کے وضاحت ہوتی ہے اس کی. اس حدیث کو روایت کے امام بخاری رحمہ اللہ نے، نمبر ہے 5232،
5232. امام مسلم نے روایت کے نمبر ہے 2172 2172. ہماری کتاب کے مؤلف کہتے ہیں, ہماری کتاب کا نام کون بتائے گا؟ عمدۃ الاحکام. ہماری کتاب کے مؤلف کا نام کون بتائے گا؟ جی امام عبد الغنی المقدسی. تو یہ کہتے ہیں کہ والی مسلم اور مسلم شریف میں ہے عن ابی طاہر, ابو طاہر سے مروی ہے, روایت کیا گیا ہے. وہ روایت کرتے ہیں عن ابن وہب, عبداللہ بن وہب سے. قال, وہ کہتے ہیں سمعت اللیث, میں نے سنا امام لیث بن سعد المصری سے, مصر کے بہت بڑے محدث, یقول, کہہ رہے تھے, الحمو, الحمو کی وضاحت کر رہے تھے. الحمو کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں خذ زوجی, خامن کا بھائی. الحمو کون ہے جی؟ خامن کا بھائی. وما اشبہہ من اقارب زوجی, اور خامن کے بھائی سے ملتے جلتے خامن کے رشتہ دار. مثال کے طور پہ کون؟ ابن العمی, خامن کے چچا کا بیٹا, خامن کا کزن. وَنَحْوُهُ, اور اس قسم کے دیگر مرد. تو وضاحت ہوگی. اچھا, یہاں پہ اللہ کے رسول نے لفظ کیا استعمال کیا شروع میں؟ ایاکم, بچ جاؤ. ایاکم, عرب لوگ ایسا لفظ کب استعمال کرتے ہیں؟ جب آگے شدید کوئی خطرہ ہو, آگے سانپ ہو, آپ سے کہیں گے ایاکا ایاکا, بچو بچو بچو, آگے سانپ ہے. آگے شیر کھڑا ہو اور بندہ ہوا نہ ہو تو آپ سے کہیں گے ایاکا والاسد, شیر شیر, بچو بچو بچو, پیچھے ہٹ جاؤ. اگر آپ جا رہے ہیں اور آگے بجلی کی کرنٹ کی ننگی تار ہے, جس کے پاس سے گزریں گے تو آپ مر سکتے ہیں, تو تب بھی شور ڈال دیں گے, کیا کہیں گے؟ ایاکا ایاکا, پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو, پیچھے بچو بچو, پیچھے ہٹ جاؤ. تو یہی الفاظ اللہ کے نبی اسلام نے استعمال کیے ہیں عورتوں کے معاملے میں. تو پھر یہاں پہ مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے, دوسری حدیث, جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ السلام, ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء, میں دنیا سے جا رہا ہوں تو میں اپنے بعد مردوں کے لیے کوئی ایسا فتنہ چھوڑ کے نہیں جا رہا جو ان کے لیے عورتوں سے زیادہ خطرناک ہو. سمجھا رہی علماء کرام؟ تو عورتوں کا فتنہ مردوں کے لیے شدید نقصان دہ ہے. اور یہاں پہ بھی آپ نے کہا ایاکم, اور پھر جب پوچھا گیا کہ عورت کیا کرے خامند کے جو رشتہ دار مرد ہیں ان کے معاملے میں, فرمایا وہ تو موت کی حیثیت رکھتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے موت کی حیثیت رکھتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورت کے دین کے لیے موت ہے. خامند کا بھائی, خامند کے کزن, عورت کے لیے کیا ہے؟ اس کی دین کے لیے موت ہے, اس کے دین کے لیے شدید خطرہ ہے. پھر اس لحاظ سے بھی موت کی حیثیت رکھتے ہیں کہ ممکن ہے ان سے سلام دعا کے نتیجے میں کل اس عورت کو سنگسار ہونا پڑے, پتھر پڑیں گے. اگر تعلق قائم ہو گیا اور یہ لڑکی کیا ہے؟ شادی شدہ, وہ لڑکا ممکن ہے شادی شدہ ہو, ممکن ہے شادی شدہ نہ ہو. تو اگر تعلق قائم ہو گیا اور ثابت ہو گیا, یا اس نے پھر اعتراف کر لیا, حالات نے مجبور کر دیا, اعتراف کرنا پڑ گیا, تو اب شریعت کے لحاظ سے کیا سزا ملے گی؟ پتھر مار مار کے اس کو مار دیا جائے گا, موت کا سامنا کرنا پڑے گا, اور موت بھی بڑی خطرناک قسم کی. تو پھر خامن کے یہ رشتہ دار مرد عورت کے لیے موت ہوئے کہ نہ ہوئے؟ موت ہوئے کہ نہ ہوئے؟ جہاں تک تعلق ہے اس لڑکے کا, تو اگر وہ کما رہا ہے تو 100 کوڑے پڑیں گے, ذلیل وہ بھی بڑا ہوگا, لیکن موت سے تو بچ جائے گا. اور اگر وہ ہوا شادی شدہ تو دونوں رگڑے گئے, دونوں موت کا سامنا کر لیں گے. پھر اس کے علاوہ یہ بھی خطرہ ہے کہ اس عورت کے اور خامن کے بھائی, دیور جیٹھ وغیرہ کے ساتھ جو تعلق قائم ہو چکا ہے, اس کا علم ہو جائے کس کو؟ خامن کو. پھر وہ کیا کرے گا؟
پھر وہ تلوار چلائے گا یا گولی مارے گا. وہ برداشت نہیں کرے گا کہ اس کی بیوی کسی اور کے ساتھ تعلق قائم رکھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت کے لیے خاوند کے یہ رشتہ دار مرد موت کی حیثیت رکھتے ہیں. اور یہاں پہ عقل مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے عورت کو بھی اور خاوند کو بھی. آپ اپنی بیوی کو چھوڑ کے کہیں جا رہے ہیں 1 مہینے کے لیے, تو بیوی کا تعلق قائم کر کے جائیں اس کے بھائیوں کے ساتھ, نہ کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ. بیوی کے بھائیوں سے کہہ کے جائیں کہ پیچھے سے میری وائف کا اپنی بہن کا کیا رکھنا, خیال رکھنا. چکر لگاتے رہنا, رات کو ادھر آ کے سو جایا کرنا. لیکن کیا ہوتا ہے آج کل, یعنی کہ بکری کو کس کے حوالے کر کے جاتے ہیں, بھیڑیے کے. بکری کو کس کے حوالے کر کے جاتے ہیں, بھیڑیے کے, کہ تو نے بکری کا خیال رکھنا ہے. ہاں جی, بھیڑیا خیال رکھے گا جی, بھیڑیا خیال رکھتا ہے بکری کا. وہ تو کھا جائے گا فوراً اس کو. اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام, جہاں کہیں ایک عورت اور ایک غیر مرد اکٹھے ہوں گے وہاں پہ تیسرا کون ہوگا, شیطان ہوگا. شیطان ہوگا. شیطان کہے گا کوئی بات نہیں, بعد میں توبہ کر لیں گے. شیطان کہے گا کوئی بات نہیں, بس بسم اللہ اسلام تو ہی کرنی اور کچھ نہیں کرنا, کوئی تعلق نہیں, بس پاکیزہ محبت. کیا کہتے ہیں جی اس کو, پاکیزہ محبت. جس پاکیزہ محبت کا انجام کیا ہوتا ہے, اگر شریعت موجود ہو تو سنسار ہونا, اور شریعت موجود نہ ہو تو ہاسپٹل میں جانا. لڑکی ہاسپٹل میں پہنچ جائے گی, حمل ٹھہر چکا ہے جی. یہ نتیجہ کس کا جی, پاکیزہ محبت. کیا بنے ہوئے تھے, بہن بھائی. کیا بنے ہوئے تھے جی, بہن بھائی. دھوکہ کس کو دیتے ہیں آپ؟ کیا آپ اللہ کے نبی سے زیادہ عقل مند ہیں؟ اللہ کے نبی نے کیوں کہہ دیا تھا ایاکم بچ کے رہو؟ کیوں کہا تھا کہ یہ عورت جو ہے مردوں کے لیے سب سے خطرناک فتنہ ہے؟ اس لیے ہمیں عقل مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے, خطرات سے بچنا چاہیے, خطرات کو مول نہیں لینا چاہیے. اچھا, یہ ویسے تو سارے مرد ہی عورت کے لیے خطرہ ہیں, سارے مرد ہی عورت کے لیے کیا ہے, اسی لیے تو شریعت نے عورت کو محفوظ کرنے کی کوشش کی ہے پردے کے ذریعے. کس کے ذریعے, پردے کے ذریعے. بھائی کو اس کا سربراہ بنا کر, باپ کو اس کا سربراہ بنا کر, دادا کو اس کا سربراہ بنا کر, اور کہا ہے محرم کے بغیر سفر نہ کرنا, کیونکہ جو عورت ان سب کو نظر انداز کر کے اور سمجھتی ہے کہ میں پڑھی لکھی ہوں, عقل مند ہوں, باہر نکلتی ہے, ہر مرد اس کے لیے خطرہ ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں آج کل کیا ہوتا ہے, ایک عورت ایک مرد کے ظلم و ستم سے جان چھڑانے کے لیے تھانے پہنچتی ہے تو آگے سے وہ بھی بھیڑیے بیٹھے ہوتے ہیں. وہ شکایت لے کر آئی ہے کہ فلاں مرد نے میری عزت لوٹ لی ہے, آگے جن کے پاس آئی ہے وہ پہلے تعلق قائم کرتے ہیں خود. کسی بدماش کے پاس جاتی ہے وہ بھی پہلے تعلق قائم کرے گا. شاذ و نادر مرد ہوں گے جو اس موقع پہ فتنے کا شکار نہیں ہوں گے, بہت کم. تو اس لیے مان لیا جائے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تنبیہات کو اور ان کی طرف سے آنے والی وارننگ کو, اور اپنے آپ کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہیے اور اس فتنے سے بچنا چاہیے. اچھا, تو میں بتانا ہی چاہ رہا تھا کہ ان کا فتنہ کیوں زیادہ خطرناک ہے خاوند کی طرف سے جو رشتہ دار مرد ہیں, کیونکہ ان کا گھر میں آنا جانا آسان ہے. ان کو کوئی روکتا نہیں, کوئی ٹوکتا نہیں. لڑکی میں بھی ضرورت نہیں ہوتی روکنے کی کہ روکا تو کہیں میرا خاوند ناراض نہ ہو جائے, خاوند صاحب کی والدہ محترمہ ناراض نہ ہو جائے. دیور لڑکی کو چھیڑ رہا ہوگا اور لڑکی اگر بات کرے گی اپنے خاوند سے اور معاملہ ساس صاحبہ تک پہنچے گا, ساس صاحبہ نے بیٹی کا ساتھ نہیں دینا, کس کا دینا ہے؟ نہ میرا بیٹا تو بالکل یوسف علیہ السلام کی طرح پاک صاف ہے. بدنام کون ہو جائے گی الٹی بیچاری وہ لڑکی, اس لیے وہ بات نہیں کرتی بیچاری. تو اس لیے مردوں کو عقل مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے.
اپنی بیوی کو اپنے بھائیوں کے ساتھ فری کرنا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، بلکہ اس کو دیوسیت کہا گیا ہے، بغیرتی کہا گیا ہے کہ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جو مرضی بیٹھ جائے آپ کی بیگم کے پاس۔ یہاں پہ ذرا ایک حدیث سنیں، یہ سنیں ذرا ایک حدیث، یہ حدیث ہے مسلم شریف کی، راوی ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما، کہ بنی ہاشم کے چند لوگ اسماء بنت امیس کے پاس آئے رضی اللہ تعالی عنہا۔ کن کے پاس آئے ہیں؟ اور اسماء بنت امیس ان دنوں وائف تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی۔ ان دنوں پہلے کس کی وائف تھی بلا؟ جعفر طیار کی، اللہ آپ کا بھلا کرے، جعفر طیار کی، جو جناب علی کے بھائی تھے، یعنی کہ ان دنوں اسماء بنت امیس جناب علی کی کیا لگتی تھی؟ بھابی۔ جعفر طیار شہید ہو گئے جنگ موتا میں، تو شادی کی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ اچھا، ان دنوں کی بات ہے کہ کچھ ہاشمی لوگ آئے اسماء بنت امیس کے پاس، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو دیکھ لیا، ان کو یہ منظر بہت برا لگا۔ آج کل کے مرد تو کافی کشادہ دل کے مالک ہیں، کیا ہے؟ کشادہ دل کے مالک ہیں، ان کی بیگم کے ساتھ جو بھی بیٹھ جائے ان کو کوئی مسئلہ ہی، ٹینشن ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام ایک دفعہ، میں اب اس حدیث کو چھوڑ رہا ہوں، میں دوسری حدیث کی طرف جا رہا ہوں 2 منٹ کے لیے۔ نبی علیہ السلام ایک دفعہ گھر میں آئے تو آپ کی کسی وائف کے پاس کوئی غیر مرد بیٹھا ہوا تھا، آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ اس بیگم نے پھر وضاحت کی کہ اللہ کے رسول، یہ میرا دودھ کی طرف سے رشتہ دار ہے، ان کے میرا دودھ کے لحاظ سے چچا لگتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ نے کہا دیکھ لیا کرو کون ہے تمہارے بھائی، انہوں نے چچا کہا تھا یا بھائی کہا تھا دودھ کے لحاظ سے، فرمایا دودھ کے لحاظ سے آپ کا بھائی وہ بنے گا جس نے دودھ پیا ہو اس عورت کا اس عمر میں جب آپ کی یا اس کی عمر، اس لڑکے کی عمر 2 سال سے کم تھی۔ اگر 3 سال کی عمر میں پیا، آپ کا رضائی بھائی نہیں ہے وہ۔ تو میں کیا بتانا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا، میری بیوی کے پاس کوئی غیر آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ اور ایسی عورت کو خوش ہونا چاہیے جس کا خاوند غیرت رکھتا ہو، اس کا مطلب ہے کہ اس سے محبت کرتا ہے، وہ نہیں چاہتا اس کی بیگم کے پاس ہر مرد آ کر بیٹھے اور اس سے باتیں کرے اور اس سے عشق مشوقی کے چکر چلائے۔ یہاں پہ دیکھیے جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ ان کو یہ منظر برا لگا تو انہوں نے یہ بات ذکر کی اللہ کے رسول کے پاس آ کر، علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ کے رسول، میری وائف کے پاس یہ بنو ہاشم کے لوگ آئے ہوئے تھے، لیکن ساتھ ہی کہا لم ارى الا خیرا، میں نے کوئی برا منظر نہیں دیکھا۔ جب بیٹھے ہوئے تھے، ایک شرم و حیا تھی، کسی طریقے سے بیٹھے ہوئے تھے، کسی موضوع پہ بات کر رہے تھے، لیکن مجھے اچھا نہیں لگا۔ تو فرمایا نبی علیہ السلام نے ان اللہ قد برأها من ذلك، اللہ تعالی نے تمہاری وائف اسماء بنت امیس کو ایسی چیزوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام ممبر پہ چڑھے، خطبہ دیا اور کہا لا يدخلن رجل، ایک منٹ، ہاں، لا يدخلن رجل بعد یومی ھذا، یہ چونکہ حدیث میں نے اپنے خط کے ساتھ لکھی ہے تو مجھے لفظ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ لا يدخلن رجل بعد یومی ھذا على مغیبۃ الا معه رجل او اثنان، کوئی بھی آدمی کسی عورت کے پاس نہ جائے، وہ عورت جس کا خاوند گھر میں موجود نہیں ہے اس کے پاس کوئی نہ جائے، الا یہ کہ 2-3 آدمی مل کر جائیں، کوئی ضروری بات کرنی ہے تو 2-3 آدمی، تنہا کوئی آدمی نہ جائے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 2173 2173۔ تو اندازہ کیجئے جناب صدیق میں غیرت موجود ہے، نبی علیہ السلام میں غیرت موجود ہے، یہی غیرت ہر ایک میں ہونی چاہیے۔ جو لڑکی آئی ہے اس کا نکاح کتنے مردوں کے ساتھ ہوا ہے؟ صرف ایک کے ساتھ۔ باقی جو مرد کے بھائی ہیں ان کا اس عورت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ عورت اگر ان کی خدمت کرتی ہے، کپڑے وغیرہ دھوتی ہے تو اس کی مہربانی ہے،
اس کے ذمے اپنے دیوروں کے کپڑے دھونا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو عجیب ماحول بنا دیا کہ انڈیا پاکستان میں ایک لڑکی گویا کہ سب کی بیوی ہے، سب آرڈر چلا رہے ہیں، سب بےعزتی کرتے ہیں، کوئی بھی اس کو آ کے تھپڑ مار سکتا ہے۔ عجیب بات ہے بھئی، وہ اپنے والدین کی لاڈلی بیٹی ہے، قابل احترام ہے، اپنے والدین کو بہن بھائی کو چھوڑ کے آپ کے گھر میں آئی، قربانی دے کر آئی ہے، اس کی عزت کریں۔ اور وہ ایک وقت میں کتنے لوگوں کی بیوی ہے؟ ایک آدمی کی بیوی بس۔ اب یہ موضوع بہت لمبا ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں 15 لوگوں کے کپڑے دھونا پڑتے ہیں، اس بیچاری کو کھانا بنانا پڑتا ہے، جبکہ اس کی شادی ہوئی تھی کتنے مردوں کے ساتھ؟ صرف ایک کے ساتھ۔ زیادہ زیادہ آپ ساتھ ملا لیں کس کو؟ خاوند کے والدین کو، 3 آدمی بس۔ باقی لوگوں کے کام اگر وہ کرتی ہے تو اس کو کہیں جزاک اللہ، آپ کی بڑی مہربانی، آپ کا حق بنتا نہیں تھا لیکن آپ کی مہربانی ہے۔ اس کی عزت کریں، اس کا احترام کریں، لیکن نہیں، برا بلا کہا جاتا ہے۔ پٹائی تک کرنے جاتے ہیں دیور صاحب جن کا کوئی تعلق نہیں اس عورت سے۔ تو یہ ظلم جو ہے وہ برداشت کر رہی ہے، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں روز قیامت بھی ایسا معاملہ رہے گا؟ ایسے ظلم کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ جو ظلم کیا جاتا ہے نا، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اور کیا میں اور آپ برداشت کریں گے کہ میری بیٹی کے ساتھ 15 آدمی اس سے کام لینے والے ہوں، 15 آدمی اس کے اوپر روب ڈالنے والے ہوں؟ کوئی برداشت نہیں کرے گا۔ اور ہمارے انڈیا پاکستان کے ماحول میں کیا کہتے ہیں جی؟ کہتے ہیں جی میری والدہ تھک جاتی ہیں، تو کام نہیں کرتی، فلاں کام فلاں کام۔ بھی آپ کے کام تو وہ کر رہی ہے، اور آپ کی والدہ کے کام بھی وہ کر رہی ہے، آپ کے والد صاحب کے کام وہ کر رہی ہے۔ اب باقی لوگوں کے جو کام ہیں وہ ذمہ داری کس کی ہے؟ ان کے کام کرنا کس کی ذمہ داری تھی آپ کے خیال میں؟ ان کی اپنی ذمہ داری، اپنی۔ بالغ ہیں وہ، اپنے کام خود کریں، اور اگر نہیں تو ان کی والدہ کرے۔ کل کو یہ لڑکی بھی والدہ بنے گی، اس کے 10 بچے ہوں گے، یہ ان کی خدمت کرے گی۔ ہم نے الٹا سسٹم سارا کیا ہوا ہے، گڑبڑ کی ہوئی ہے ساری۔ تو اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ نمبر 1، غیر عورتوں کے پاس جانے سے اجتناب کریں، یعنی کہ ان کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنے سے اجتناب کریں، اور اس سے فحاشی کے راستے بند ہوتے ہیں، بے حیائی کے راستے بند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ نہیں کہا زنا نہ کرو، اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ نے کہا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ فون پہ دوستیاں لگا لینا، فیس بک پہ دوستیاں لگا لینا، ٹویٹر پہ دوستیاں لگا لینا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ لڑکی تو شرم و حیا کی مالک ہوتی ہے، وہ کیسے برداشت کرے گی غیر مرد کے ساتھ سلام دعا اس طرح؟ نمبر 2، اس حدیث سے مسئلہ معلوم ہوا کہ خامند کے وہ سارے رشتہ دار جو عورت کے محرم نہیں بنتے، ان کے بارے میں یہ حکم عام ہے۔ تو اس سے مستثنا ہوگا کون؟ خامند کا باپ۔ خامند کا باپ اس لڑکی کے لیے کیا بن چکا ہے؟ محرم۔ اور خامند کا بیٹا، خامند کا پہلی بیگم سے جو بیٹا ہے وہ بھی اس عورت کے لیے کیا بن چکا ہے؟ محرم۔ اور باقی سب جو ہیں ان کے لیے کوئی ایسی سہولت نہیں ہے۔ ہاں، خامند کا دادا بھی اسی میں آ جائے گا، خامند کا پوتا بھی اسی میں آ جائے گا۔ خامند کا پوتا بیگم کے لیے کیا ہے؟ محرم ہے۔ خامند کا دادا بھی اس کے لیے کیا ہے؟ محرم ہے، باقی نہیں۔ خامند کا چچا اس کے لیے محرم، خامند کا ماموں اس کے لیے محرم نہیں ہے۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ انسان کو چاہیے کہ ایسے مقامات سے، ایسی جگہوں سے، ایسے مواقع سے دور رہے جن مواقع کے ذریعے گناہوں میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ عمر بن خطاب، آج کل آپ لوگ کیا کہتے ہیں جی؟ ہمارے زمانے میں کہتے تھے چھڑے، آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ بیچلر جی۔ آپ چھڑوں کو کیا کہتے ہیں جی؟ بیچلر۔ تو عمر بن خطاب جو تھے
چھڑوں کو اور بیچلرز کو حکم دیتے تھے کہ وہ وہاں پہ نہ رہیں جہاں فیملیاں رہتی ہیں، وہاں پہ نہ رہیں جہاں پہ کیا رہتی ہیں؟ فیملیاں۔ آپ اندازہ کیجئے، آخری بات آج کے درس کی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، انہوں نے رہائش کہاں رکھی تھی جی؟ کس کو پتا ہے؟ مسجد نبوی میں اصحاب صفہ کے ساتھ۔ کیوں بھئی؟ آپ کے والد صاحب کا گھر موجود ہے، کیوں وہاں کیوں نہیں جاتے؟ نہیں جی نہیں، وہاں کیوں جاؤں؟ جوان آدمی ہوں، میرا وہاں پہ کیا کام؟ سمجھ رہے ہیں علماء کرام؟ عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ بن عمر، نیک بیٹا، نیک باپ، رہائش کہاں پہ تھی؟ مسجد میں۔ یعنی کہ جناب عمر فاروق کی جو بیگم ہے، اگرچہ عبداللہ بن عمر ان کے لیے محرم تھے کیونکہ خامن کے بیٹے ہوئے نا، لیکن اس کے باوجود نہیں، ان کی میاں بیوی کی ابا جان اور ان کی وائف کی میاں بیوی کی اپنی ایک زندگی ہے، ان کو اپنی تنہائی کا موقع ملنا چاہیے۔ تو عبداللہ بن عمر کی رہائش کہاں تھی؟ مسجد نبوی میں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان احادیث سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے گھروں کی اصلاح کر سکیں، اور ان میں جو ظلم ہو رہا ہے اور بے حیائی اور فحاشی ہو رہی ہے اس سے ہم اپنے گھر کے افراد کو بچا سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔